اس میں پاکستان کے وزیر اعظم پہ ایک بار پھر ساری اتحادی جماعتیں عمران خان پہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سارے ممبران اپنے اعتماد کا اور یقین کا اظہار کریں گے کہ پاکستان کو وہ درست سمت میں لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو باہر نکلنے والے ہیں انہوں نے کیا کیا پاکستان کو، جب پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اقتدار ملا تو اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، پاکستان بینکرپسی کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بات کچھ لوگوں کے لیے حیران کن انکشاف ہوگی کہ پاکستان کی جو تاریخ کا سب سے بڑا لون ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز میں سے وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز نے لیا ہے۔ 22 IMF کے پروگرامز لیے گئے، پاکستان میں آئے، ان میں سے 13 پروگرامز جو تھے وہ آج کی اپوزیشن پارٹیاں جو کہتی ہیں کہ اجلاس میں ہم نہیں جائیں گے، ہم سڑک پہ جائیں گے، وہ مسلم لیگ نون اور PP کے دور میں لیے گئے۔ اور یہ جو پروگرام تھا آخری PP کا میں بات کرتا ہوں، وہ $10 ارب لون کا وہ پروگرام تھا، اس میں سے 8 ارب لینے کے بعد وہ بھاگ گئے۔ اور یہ جو اس وقت 700 بلین کی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی پاکستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے دوران IMF کی طرف سے ٹیکس ریفارم اور دوسری مد میں، یہ ساری ڈیمانڈ وہ تسلیم کر کے اٹھے تھے، اور وہ الیکشن نزدیک آنے کی وجہ سے 10 ارب ڈالر تھا اس میں سے 2 چھوڑ کے 8 لے کے وہ بھاگ گئے۔ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی، قوم کا خیال نہیں کیا گیا۔ دوسری بات، وہ ادھورا جو ایجنڈا تھا، اب ظاہر ہے ڈونر وہ پاکستان کے اوپر ان کے مطالبات سے 700 بلین کے، ان میں سے میں 2 موٹی موٹی چیزیں باقی کے لیے آپ سے بات کریں گے ہمارے ایکسپرٹ، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بجلی کے حوالے سے 5 روپے فی یونٹ کے اضافے کی ڈیمانڈ تھی، آپ کی حکومت نے 1 روپے 40 پیسے پہ نیگوشیٹ کر کے، ہماری ٹیم نے اس کو شاباش ملنی چاہیے، یہاں تک ہم اس کو نیچے لے کے آئے۔ اور 700 والی جو ڈیمانڈ تھی اس کو 343 بلین یا ارب کے اوپر لے کے آئے۔ اس میں سے بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف 71 ارب کی جو ایلیٹ استعمال کرنے والی چیزیں ہیں، عام لوگوں کے استعمال کی چیزیں نہیں ہیں، ان کے علاوہ جو 343 بلین کے باقی پیسے ہیں وہ سارے یا ریفنڈیبل ہیں اور یا ایڈجسٹیبل ہیں۔ یہ موٹی بات تھی۔ اور ایک میں آپ کو اور اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا آپ کے سامنے اظہار کریں گے وزیر خزانہ شام کے وقت، لیکن اس وقت وہ انڈر کنسیڈریشن ہے۔ شام کو جو بچوں کے دودھ کے حوالے سے ڈبل روٹی وغیرہ اور کھانے پینے کی اشیاء تھیں، ان کو جو آتی تھی جس زمرے میں، اس میں سے نکال کے ان کو ہم کسی قسم کی انکمبرنس سے فری کرنے کا اعلان ہے۔ وہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو شام کو آپ کے فائنانس منسٹر جو ہے وہ بتا دیں گے۔ میں آپ کے سامنے 2 چیزیں اس حوالے سے اور رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح کی اکانومی تھی اس میں سے صرف پاکستان کے حکمرانوں کی جائیدادوں میں اضافہ ہو رہا تھا، یعنی ذاتی ان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی، پاکستان کی اجتماعی معیشت اور پاکستان کی اصلی معیشت اور پاکستان کی قومی معیشت وہ ڈوب رہی تھی۔ اس ڈوبتی معیشت کو نکال کے کچھ جگہ پہ وہ معیشت دوڑنا شروع ہو گئی ہے، کچھ جگہ پہ وہ چلنا شروع ہو گیا اور کچھ جگہ پہ وہ کھڑی ہو گئی ہے۔ عمران خان کے ایک طرف آپ 71 سال رکھیں اور دوسری طرف عمران خان کے 3 سال آپ رکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ تاریخی کامیابیاں تھیں جو کسی حکومت نے اتنے تھوڑے عرصے میں حاصل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو آج کا ہمارا ایجنڈا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اسلام آباد کے شہریوں کے لیے پہلی دفعہ ہم ایک قانون سازی آرٹیکل 89 میں آرڈیننس کی شکل میں اس کو میں لے کروں گا، وہ ایجنڈا آئٹم نمبر 3 ہے، اور وہ ہے جس کے ذریعے سے کیپٹل ٹیریٹری میں لوکل گورنمنٹ کا MCI جو میونسپل کارپوریشن آف اسلام آباد ہے اس کی نئی تشکیل اور ترتیب ہم کر رہے ہیں۔ پیچھے آپ کو پتا تھا کہ ایک ٹھیکیدار صاحب کو اسلام آباد ٹھیکے پہ ملا اور وہ ٹھیکیدار صاحب صرف ایک سڑک ہی ٹھیک کراتے کراتے پتہ نہیں آج کل وہ کہاں چلے گئے۔ تو جو MCI ہے اس میں 100 سے لے کے 104 کے درمیان، جن کو پہلے کہتے تھے ہم UCs یونین کاؤنسلز، اب ان کا نیا نام ہے نیبرہڈ کاؤنسلز،
وہ تشکیل پائیں گی 100 اور 104 کے درمیان. یہ میں کیوں ایگزیکٹ نمبر آپ کو نہیں بتا رہا، اس لیے کہ 20,000 ووٹرز پہ مبنی ایک یو سی آئی یا نیبرہڈ کاؤنسل جو اب نیا نام ہے وہ بننے جا رہی ہے اسلام آباد میں، اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ 10% ووٹ کسی جگہ پہ گھٹا یا بڑھا سکیں. یہ بھی اس قانون کے اندر ہم نے دیا ہے. اور پہلی دفعہ جو اسلام آباد کا میئر ہے اس کا براہ راست انتخاب ہوگا، اور براہ راست انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی اس کی جو کابینہ ہے، جو بے اختیار پہلے ڈپٹی میئرز بنائے جاتے تھے 5-5 4-4 مختلف جگہ، وہ نظام ختم کر کے ریفارم کیا عمران خان نے. وہ یہ ہے کہ وہ ایک 12 رکنی اس کی اپنی ایک کیبنٹ ہوگی، کابینہ ہوگی، جس میں 6 لوگ وہ جنرل لے گا اور 6 وہ پروفیشنل اور ایکسپرٹس جن کا تعلق شہر کی ترقی کے ساتھ ہوگا، عوام کی بہتری کے ساتھ ہوگا، ہیلتھ کے ساتھ ہوگا، ایجوکیشن کے ساتھ ہوگا، دوسرے شعبوں کے ساتھ ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اپوزیشن کی گھبراہٹ ہے اس کا سبب کیا ہے. اس کا سب سے بڑا سبب پہلے لے لیتے ہیں ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو، جس نے 35 سال تک پاکستان میں اقتدار دیکھا. ان کی گھبراہٹ کا سبب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے باہر رہنے کے راستے بند ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اندر سیدھے جیل جانے کے راستے وہ کھلنے شروع ہو گئے. اور اس سلسلے میں ایک ٹیبل پہ ہماری پروپوزل کیبنٹ کے بھی اوپر آئی تھی، اور ایک فیصلہ ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ ان کو ہر صورت میں جو جھوٹ بول کے قوم کے ساتھ غلط بیانی کر کے اور اداروں کے ساتھ فراڈ کر کے اور عدالت میں غلط ایفیڈیوٹ کے اپنے بھائی کے ذریعے سے اپنے دستخط بھی کر کے دے کے وہ ملک سے باہر نکلے تھے کہ میں علاج کرانے جا رہا ہوں، اور یہ کہا جا رہا تھا اس وقت کہ اگر یہ مر گیا تو حکومت ذمہ دار ہوگی. تو کبھی نہ علاج ہوا، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، نہ کسی اسپتال میں وہ داخل ہوئے، اور وہ جن کی کرکٹ میچ کی طرح اور ہاکی میچ کی طرح گنتی چل رہی ہوتی تھی کہ اتنے اوپر ہو گئے، اتنے اوپر ہو گئے پلیٹلیٹس، وہ بھی سارے کے سارے ٹھیک ہو گئے وہاں پہنچتے ہی. اب ایک گھبراہٹ ان کی ہے. دوسرا یہ کہ ٹی ٹی کے کیسز تیزی سے چلنا شروع ہو گئے. یہ بڑی حیران کن میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کے لیے. حیران کن بات یہ ہے کہ عدالت میں 10 منٹ بھی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں کہ میری کمر میں بڑی شدید قسم کی ان کو تکالیف ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جس کو ایسی تکالیف ہو اس کے لیے دعائیں صحت کرنی چاہیے. لیکن جب وہی اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں آتے ہیں تو وہ 3-3.5 گھنٹے آسانی کے ساتھ بڑھ کے مار سکتے ہیں، جن کو خود بھی نہیں یاد رہتا میں کیا کہہ رہا ہوں، اور نہ قوم کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، سوائے اس کے کہ مجھے این آر او دو، سوائے اس کے کہ یہ میری ایک نوکری کی درخواست ہے، سوائے اس کے کہ میرا سی وی قبول کر لو، اور سوائے اس کے کہ میرے کسی طریقے سے مفرور خاندان، بچوں، سمدھیوں، بھائیوں، بھتیجوں اور ان سب کو واپس آنے دو، اور اس کے لیے ایک عدد این آر او ہمیں چاہیے. ایک پریشانی یہ ہے. دوسری پریشانی یہ ہے کہ جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے، تو لانگ مارچ نہیں ہے، یہ ڈبل مارچ ہے. اپوزیشن کا مارچ اپوزیشن کے خلاف ہے. ایک مارچ اپوزیشن کی ایک پارٹی کر رہی ہے، دوسرا مارچ اپوزیشن کی دوسری پارٹی رینٹ کراؤڈ کے بڑے مشہور کریکٹر ہیں ان کے ذریعے سے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ 7 مرتبہ پہلے بھی مارچ کا اعلان کر چکے ہیں. پاکستان کی منتخب جمہوری حکومت کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئین میں لکھا ہوا ہے عرصہ، آئینی عرصہ پاکستان تحریک انصاف اپنے 5 سال پورے کرے گی انشاءاللہ العزیز، اور پھر ای وی ایم کے ذریعے سے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو رائٹ آف ووٹ دینے کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں جائیں گے. اس وقت ایک انٹرم گورنمنٹ ہوگی، پاکستان تحریک انصاف اقتدار کا 5 سال کا عرصہ پورا کر کے وہ اقتدار سے نکل جائے گی. اور 2 باتیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ احتجاج کرنے والے جو ہیں وہ احتجاج اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس بات پہ کریں کہ 14واں سال ہے ان کو. ویسے تو 31 سال ہو گئے ٹوٹل پی 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 کے پاس اقتدار کے، لیکن 14واں سال ہے ان کو سندھ میں میراتھن ان کو اقتدار ملا. کیا وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں جن کو چڑھائی کی وجہ سے کوئی مری کی پہاڑیوں نے روکا ہوا ہے، کچھ درمیان میں ڈیموگرافی نے ان کو روکا ہوا ہے، اور وہ نہریں باقی ملک میں نہیں بہ سکتی؟ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے
मुकदमात हैं वो मुकदमात से तवज्जो हटाने के लिए असेंबली में भी शोर शराबा इसीलिए होता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये सारी लेजिस्लेशन जो है इसको मेरी मिनिस्ट्री लीड करती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप इस बात के गवाह हैं कौम कि कभी इन्होंने कोई एक लफ्ज लिख के नहीं दिया कि हम ये कानून बनाना चाहते हैं, उस कानून साजी के लिए हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। और उसके मुकाबले में इमरान खान जब बजट हमने पास किया था उस दिन भी उन्होंने तकरीर की थी, उसमें भी उन्होंने दावत दी थी। मैं आज फिर दावत देता हूं कि जो लेजिस्लेशन होती है उसके लिए असेंबली के अंदर ऑपोजिशन आए, सियासी बालग नजरी का और बलूगत का मुजाहरा करे, रूल्स के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक अपनी तरामीम, अपनी तजावीज वो असेंबली में पेश किया करे। और उसके बाद मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि आज का दिन एक तारीख साज दिन है, जिस तारीख साज दिन के बारे में वो कहते थे कि जी आप असेंबली में सारा कुछ लाएं और कोई आप ऑर्डिनेंस उसके जरिए से लेजिस्लेशन ना किया करें। आज असेंबली को ये जो उसका अपना राइट है कि उसके अंदर आके कानून पास हो, वो कानून पास करने के लिए हम लेके जा रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि सियासी बुकी और जो सियासी जवारी हैं वो हर दफा ये कहते हैं कि 25 से 30 के करीब लोग ऐसे हैं जो 25 से 30 गवर्नमेंट के हमारे राब्ते में हैं। हर दफा उनको 25-30 वोटों से शिकस्त होती है। आज भी इंशाअल्लाह अल अजीज आपकी मुंतखब हुकूमत इमरान खान की क़ियादत में ये जो एक रिफॉर्म्स ला रहे हैं टैक्स सिस्टम में और उस पर मबनी जो फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट का बिल है, इसको हम इंशाअल्लाह अल अजीज अक्सरियत से पास करेंगे। और मैं सिर्फ एक जुमला आपके सामने कहना चाहता हूं कि स्टेट बैंक के हवाले से जो लेजिस्लेशन आ रही है वो भी आज आ रही है पार्लियामेंट में, वो भी ये एजेंडा जो मैंने आपको दिखाया उसका हिस्सा है। उसके बारे से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जितने भी इख्तियारात हैं, आखिरी इख्तियारात वो हुकूमत पाकिस्तान को दिए गए और जो आखिरी इख्तियारात हैं वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव को दिए गए। और इसलिए ये जो नारेबाजी की जा रही है कि पाकिस्तान के किसी मुफाद का कोई किसी जगह पे ख्याल नहीं करेगा, ये सौदेबाजी करने वाले ही ऐसा नारा लगा सकते हैं। मैं मुज़म्मिल साहब आप तरह डिटेल बता दें बेशत के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें आज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तारीखी दिन है पाकिस्तान का, और ये जो तारीखी बिल है इसको जो नाम देना चाहिए और जो है ये रिफॉर्म बजट है। और इसमें जो है रिफॉर्म किया गया है, ना सिर्फ इसमें रिफॉर्म करके, इसमें जो इसकी रिफॉर्म की जो खूबसूरती ये है कि ये आम आदमी पे बिल्कुल ना होने के बराबर बोझ होगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया भी कि ये जो जितने टैक्सेस हैं वो मईशत को दस्तएवजात कर रहे हैं। 18 ट्रिलियन यानी 18,000 अरब की पाकिस्तान में सेल्स होती हैं, जिसमें से जो है 2,500 से 3,000 सेल्स जो है रिपोर्ट होती है, सारा का सारा सेल्स टैक्स चोरी हो जाता है। आज पाकिस्तान में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारे माजी के हुक्मरान और जो उनके दोस्त थे वो जो है बढ़ रहे थे और बाकी अवाम जो है पीछे जा रही थी, गुर्बत का शिकार हो रही थी। इस मिनी बजट में जैसे डॉक्टर साहब ने एक और बात बताई कि जो चंद चीजें थी, शाम को वजीर खजाना जो है वो भी ऐलान कर देंगे कि हमने उसको निकाल दिए जो आम आदमी पे थोड़ा बहुत असरअंदाज हो सकती थी। मकसद इस रिफॉर्म बजट का क्या है कि हमने वैल्यू चेन को कैप्चर करना है। जो जो लोग तिजारत में है वो टैक्स के नेट में आए, टैक्स पेयर्स की जो है पेनिट्रेशन बढ़ानी है। रेंट सीकिंग जो इस मुल्क में जो है एक 74 साल से चल रही है, बड़े बड़े कारखानेदार और बड़े बड़े जिसे कहते हैं इंडस्ट्रीज को जो है हम जो मुराद दे के जो भूल जाते थे 30 साल से चल रही है, उसको डिस्करेज करना है। अमीर आदमी को टैक्स लगा के आम आदमी को मुंतकिल करना है। फिर उसके बाद टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है। इसमें इस मिनी बजट में हालांकि इसका पार्ट नहीं है, ऑपोजिशन एक शोर करती है कि 200 अरब रुपए के IMF के कहने पे तरक्याती अखराजात काट रही है हुकूमत। देखें हमारा जो टैक्स का हदफ था पहले 5,800 अरब था, अब 6,100 अरब है। अभी ऑलरेडी हम 300 अरब रुपए जो है टैक्स कलेक्शन में आ गए हैं। तो ये जो पैसा है उसका 58%, 57.5% सूबों को मुंतकिल हो जाएगा। यानी कि पहले इस साल के पहले दिन हमने सूबों को 3,400 अरब रुपए मुंतकिल करने थे, अब उसकी वजह से 3,600 अरब रुपए, यानी कि वो 200 अरब जो वफाकी हुकूमत ने ऊपर कट किए वो नीचे के लेवल पे ट्रांसफर होंगे और सूबे उसको जो है उसको तरक्याती अखराजात में खर्च करेंगे। तीसरी चीज ये कि हमेशा से एक बात कही जाती है कि हुकूमत क्यों सारे अखराजात करती है, प्राइवेट सेक्टर करनी चाहिए। अच्छी खबर यह है कि 1,400 अरब रुपए इस साल प्राइवेट क्रेडिट ने क्रेडिट लिया है, मतलब उधार, मतलब ऑफ टेक की है।
یعنی کہ اب ایک نیا نظام آ رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی، یعنی کہ حکومت جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے گی، اس میں سرمایہ بھی لگائے گی، لیکن پرائیویٹ سیکٹر اس کی مینجمنٹ کرے، تاکہ جو ہمارے ملک میں آپ نے سفید ہاتھی دیکھے ہوں گے، وابڈا، پی آئی اے، اس طرح کی چیزیں آگے آنے والے دنوں میں نہ ہو۔ تو یہ تھی۔ پھر آخری میں اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری کی بات ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری میں 10 بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے 8 حکومت پاکستان انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر یا ایگزیکٹو ڈائریکٹر حکومت پاکستان لگائے گی، اور وہ وزیر اعظم کے آخری اختیار ہوگا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی، جس کو 2015 میں با اختیار پیپلز پی ایم ایل این کی حکومت کر کے گئی تھی، اس کو ہم نے اور مستحکم کیا۔ ہم پہ الزام یہ لگائے جا رہے ہیں کہ حکومت اب جو ہے مرکزی بینک سے قرضہ نہیں لے سکے گی۔ کیوں لے قرضہ؟ کب تک ہم اگلی جنریشن کو جو ہے قرضے کے بوجھ پہ دبا سکیں؟ یہ آج قانون تو آج ہم اس کو شکل دے رہے ہیں، لیکن 2019 سے حکومت نے 1 روپیہ اسٹیٹ بینک سے ادھار نہیں لیا، بلکہ 1500 ارب روپے واپس کر دیا ادھار۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ڈپٹی گورنرز ہیں، گورنر ہے اور جو جتنے بھی ممبرز ہیں، وہ جو ہے اکاؤنٹیبل بھی ہوں گے۔ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اگر کرپشن کریں گے تو ان کو کوئی پوچھے گا نہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہوگی۔ اور 100% جو اسٹیٹ بینک کی جو ملکیت ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ تمام چیزیں باتیں تھیں، اور اس میں جو سب سے اہم چیز یہ کہ 74 سال سے اس ملک کی اسٹیٹ بینک کی ڈیفینیشن ہی نہیں بتائی گئی تھی کہ اسٹیٹ بینک کا رول کیا ہے، فنکشن کیا ہے۔ وہ جو ہے حکومت کی جو ہے ایک طریقے سے وہ بنی ہوئی تھی، ایک سیاسی ونگ بنا ہوا تھا کہ اخراجات وغیرہ خرچ کر رہے تھے۔ تو یہ چھوٹی باتیں تھی، باقی انشاءاللہ تعالی شام کو آپ کو مزید خوشخبریاں ملیں گی۔ میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ عمران خان نے صرف درست سمت میں ملک کو نہیں چلایا، بلکہ مشکل فیصلے کیے۔ پولیٹیکل پارٹیز مشکل فیصلے کرنے سے گھبراتی ہیں، لیکن کپتان گھبرایا نہیں۔ اس نے قوم کو نہ گھبرانے کا مشورہ دیا، اور اس کے ساتھ ہی آج پاکستان اس مرحلے پہ آن پہنچا ہے جب ساری دنیا کے اندر معیشتیں مشکل کا شکار ہیں۔ مالیاتی ایمرجنسی سری لنکا میں ہے، جو ترکی میں 21 سے لے کے 29 کے اوپر انفلیشن سفر کر گئی ہے۔ بڑی بڑی معیشتیں کانپ رہی ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان میں 3 ایسے کووڈ کے باوجود اور ڈیفالٹ کے قریب معیشت کے باوجود بھی 3 ایسے بڑے کام ہوئے ہیں جن کی دنیا کی تاریخ میں اور کوئی مثال پاکستان جیسی کامیاب نہیں مل سکتی۔ ایک، عمران خان نے کووڈ کی ہینڈلنگ کے لیے جب فیصلہ کیا، اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ پتہ نہیں ہے، حکومت مروا دے گی، یہ نااہل ٹیم ہوگی اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کا برطانوی وزیر اعظم آپ کی تعریف کرتا ہے، WHO آپ کی تعریف کرتا ہے، بین الاقوامی ادارے آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی کووڈ ہینڈلنگ کی، آپ کی لیڈرشپ کی۔ اس کو چیریش کرنا چاہیے، اس کو شاباش دینی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے، فوڈ چین کسی جگہ نہیں ٹوٹی، دنیا میں کہاں سے کہاں چلی گئی قیمتیں، ان کو بھی کنٹرول کیا گیا۔ اور تیسرا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح کی یہ بڑی وبا اور مصیبت اور بلا اور آفت تھی، اس کے مقابلے میں پاکستان میں سب سے کم نقصان ہوا اور کنٹرول کیا اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کی مہربانی کے بعد آپ کی لیڈرشپ نے۔ اور یہ جو پاکستان کے اندر ریفارمز کا ہمارا ایجنڈا ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، لا ریفارمز جیسی بھی، اور کچھ اور چیزیں جو دوسرے ادارہ جاتی ریفارمز ہیں، ان کو بھی بہت جلدی ہم پارلیمنٹ کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ تھینک یو۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان اور ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ نواز شریف کے جیل جانے کے سیدھے راستے کھلے ہوئے ہیں، نواز شریف کے باہر رہنے کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کپتان گھبرایا نہیں اور ملک کے لیے مشکل فیصلے کیے، حکومتیں مشکل فیصلے لینے سے گھبراتی ہیں۔